طاقتور ہوتا ہے اس کے سامنے غصہ ختم ہو جاتا ہے۔ والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے رسول کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی شخص کے اندر 3 باتیں پائی جائیں تو اللہ قیامت کے روز اس کو اپنی حفاظت میں لے لے گا اور جنت میں داخل کرے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی شخص کے اندر 3 صفتیں پائی جائیں تو اللہ اس کو قیامت کے روز اپنی حفاظت میں لے لے گا اور جنت میں داخل کرے گا۔ سب سے پہلی صفت کمزوروں پر رحم کرنا۔ انسان جو کمزور ہیں اپنے سے، طاقت میں، پیسے میں، جس اعتبار سے بھی، ہمیں چاہیے ہم ان پر رحم کریں۔ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ ہم اپنے سے کمزوروں پر رحم کریں۔ کوئی آدمی ایک پیر کا ہے تو اس کو لنگڑا کہہ کر نہ پکاریں، کوئی آدمی ایک آنکھ کا ہے تو اس کو ایک آنکھ کا کہہ کر نہ پکاریں، کوئی آدمی کالا ہے تو اس کو کالا کہہ کر نہ پکاریں، کوئی آدمی دیہات کا رہنے والا ہے تو اس کو دیہاتی کہہ کر نہ پکاریں۔ اور کمزوروں پر رحم کرنا۔ غصہ اکثر جو ہے کمزور پر آتا ہے، اپنے سے جو طاقتور ہوتا ہے اس کے سامنے غصہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے کمزوروں پر رحم کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو ہم کمزوروں پر رحم کریں۔ کھینچ رہا ہے جو رکشہ، بیٹھا ہوا ہے جو رکشے پر، ہر انسان برابر ہے، ہر ایک کا مان برابر ہے۔ آدمی کو ہمیشہ یاد رکھو، پیسے سے، مکان سے، کاروبار سے نہیں تولنا چاہیے۔ انسان کی جو قدر و قیمت ہے اللہ کے نزدیک وہ تقوی اور طہارت پر ہے۔ تقوی ہمارا شعار ہونا چاہیے۔ ہمیشہ یاد رکھو تقوی چلے گا اللہ کے یہاں۔ اللہ کے حکم جتنا ہم پورا کر رہے ہوں گے دنیا میں، اللہ کے نزدیک ہمارا مرتبہ اتنا ہی اونچا ہوگا آخرت میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اے مردوں کے گروہ تم دوسرے مردوں کے گروہ کے پیچھے نہ ہنسو، ہو سکتا ہے وہ ایمان و عمل میں تم سے زیادہ بہتر ہو۔ اسی طرح عورتوں کو خطاب کر رہا ہے اللہ پاک، اے عورتوں کی جماعت تم دوسری عورتوں کے گروہ کے پیچھے نہ ہنسو، جن کے پیچھے تم ہنس رہی ہو تم سے بہتر ہو ایمان اور عمل میں۔ اس لیے ہمارے جو قبیلے ہیں یہ ہمارے تعارف کے لیے بنایا اللہ نے۔ ہماری قبائل پر اور ہماری برادریوں پر حسب نسب پر مغفرت نہیں ہوگی، مغفرت ہماری اللہ کے یہاں تقوی طہارت پر ہوگی۔ اس لیے ہم کمزوروں پر رحم کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک صفت تو یہ ہے، اگر آخرت میں اللہ کی حفاظت میں آنا چاہتے ہو، جنت میں داخل ہونے چاہتے ہو تو کمزوروں پر رحم کریں۔ دوسری صفت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ دوسری صفت یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ماں باپ سے نرمی سے بات کریں، ان کے سامنے اف بھی نہ کہیں، ان کے آگے آگے نہ چلیں، ان سے پیچھے چلیں، ان کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا اس شخص کی ناک خاک میں مل جائے، اس شخص کی ناک خاک میں مل جائے۔ 3 مرتبہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون بدبخت ہے جس کے لیے آپ اس 3 مرتبہ تاکید کے ساتھ فرما رہے ہیں کہ اس کی ناک خاک میں مل جائے، مٹی میں مل جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ بدبخت آدمی، وہ انسان جس نے اپنے ماں باپ کو پایا اور ان کی خدمت کر کے ان کو راضی نہ کیا۔ تو میرے بھائیوں، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا شب قدر کی رات میں اور عام
موقعوں پر اللہ کی رحمت سے مغفرت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو ماں باپ کا نافرمان ہے نہ اس کی نماز قبول ہوتی ہے، نہ اس کا روزہ قبول ہوتا ہے، نہ اس کی حج قبول ہوتی ہے، نہ اس کی زکوٰۃ قبول ہوتی ہے، نہ اس کا صدقہ اور خیرات قبول ہوتا ہے۔ ماں کتنی قربانی دیتی ہے، 9 مہینہ اپنے پیٹ میں رکھتی ہے اور پھر سینے سے دودھ پلاتی ہے 2 سال تک۔ ماں کی قربانیاں کتنی زیادہ ہیں، بہت ساری تقریبات میں، شادیوں میں نہیں جاتی اور بہت ساری غذائیں ترک کر دیتی ہے، کہیں میرے بچے کو پیٹ خراب نہ ہو جائے، نقصان نہ ہو جائے۔ اس لیے اپنے ماں باپوں کا ہمیشہ خیال رکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کو خطبہ دے رہے تھے تو ایک خاتون آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے کھڑے ہوئے اور اپنا چادر اتار کر ان کے قدموں میں ڈال دیا۔ صحابہ بڑے متعجب ہوئے کہ مقدس خاتون کون ہے جس کے لیے نبی نے اپنی چادر ڈال دی اس کے قدموں میں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ میری رضائی ماں، دودھ پلانے والی ماں ہے، اس نے بچپن میں مجھے دودھ پلایا تھا۔ نبی کی نظر میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دودھ پلانے والی ماں کا اتنا ادب اور احترام ہے تو حقیقی ماں کا کتنا ادب اور احترام ہوگا۔ تو وہاں اندازہ لگائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کاش میری ماں زندہ ہوتی تو میں بتاتا تمہیں ان کی خدمت کر کے کہ کس طرح ان کا ادب اور خدمت کی جاتی ہے۔ اور فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوتا اور میں سورہ فاتحہ بھی پڑھ لیتا، سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور پھر میری حجرے کا دروازہ کھلتا اور میری ماں اس میں سے مجھے پکارتی ہے محمد محمد، تو میں نماز کو ترک کر دیتا اور اللہ سے کہتا کہ اللہ تجھے تو بعد میں راضی کروں گا، تیرے لیے تو نماز بعد میں پڑھ لوں گا، پہلے میں اپنی ماں کو راضی کروں۔ تو ماں کا کتنا اونچا مقام ہے۔ کوئی آدمی اپنے والدین کے وفات کے بعد ان کے لیے 80 سال تک نفلی طواف کر کے ان کے لیے بھیجتا رہے تو بھی اپنی ماں کا اس ایک آہ کا حق ادا نہیں کر سکتا جو اس کی ولادت کے وقت ماں کو تکلیف پہنچی تھی۔ تو ماں باپ کی ہم خدمت کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک وہ آدمی جو کمزوروں پر رحم کرے، دوسرا ماں باپ کی فرما برداری کرنے والا۔ تو ہم اپنے ماں باپ کی فرما برداری کریں۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ اویس قرنی کو جو مرتبہ ملا، معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو مرتبہ ملا، وہ ماں باپ کی فرما برداری کی وجہ سے ملا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو جنت میں دیکھا، وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ صبح جب نماز میں آئے تو پوچھا تمہارا وہ عمل کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا میری ماں بوڑھی ہے اور میں اس کے بالوں میں کنگھی کرتا ہوں، ان کو نہلاتا ہوں اور ان کی جوئیں کو تلاش کرتا ہوں اور ان کے کپڑوں کو دھلتا ہوں۔ ماں کی خدمت کا صلہ ہے۔ اویس قرنی کو ماں کی خدمت کا صلہ ملا۔ تو کوئی بھی بچہ بغیر ماں کی قربانی کے ترقی نہیں کر سکتا۔ تو ہمیں بھی اپنے ماں باپ کی کمزوری کے زمانے میں اس طرح خیال رکھنا چاہیے جس طرح انہوں نے ہماری کمزوری کے زمانے میں ہمارا خیال رکھا، جب ہمیں کوئی جانتا نہیں تھا اور ٹی ٹی کرتے ہوئے ہم آئے تھے، روتے ہوئے آئے تھے۔ ماں نے کس قدر ہم سے شفقت اور محبت کا معاملہ کیا، باپ کس قدر ہمارے لیے جد و جہد کر کے روزی کما کر لاتا تھا۔ آج وہ کمزور پڑ گئے اور ہمارے اندر قوت آ گئی، مضبوط ہو گئے، جوان ہو گئے تو ہم اپنے ماں باپ کا خیال نہیں کرتے۔ تیسری صفت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غلاموں کے ساتھ، اپنے نوکر چاکروں کے ساتھ بہتر سلوک کریں۔ آدمی جب ہمارے یہاں گھر میں جھاڑو پونچھا لگانے والے اور جو لوگ کام کاج کرنے والے، ہماری فیکٹری میں جو لوگ بھی کام کر رہے ہیں، ہماری دکان پر، آفس میں جتنے لوگ کام کر رہے ہیں، ہمیں چاہیے ہم ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں۔ وہ بھی انسان ہیں، ہم بھی انسان ہیں۔ صرف فرق یہ ہے کہ آپ مالک ہو، اللہ نے آپ کو تھوڑا نواز دیا، وہ ان کے پاس اتنا نہیں، اس لیے وہ آپ کے یہاں کام کر رہے ہیں۔ جب تک آپ اپنے خادموں کو، غلاموں کو، نوکروں کو خوش کر کے نہیں رکھو گے، آپ کا کاروبار چمکے گا نہیں۔ اس لیے اگر آپ اپنا کاروبار کو چمکانا چاہتے ہو اور
ترقی چاہتے ہو اور تجارت میں آگے بڑھنا چاہتے ہو تو ہمیں اپنے خادموں کے ساتھ نرمائی کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ بیچارے خادم 1 مہینہ تک محنت کرتے ہیں، انتظار کرتے ہیں کہ اب تنخواہ ملے گی، اور ہم اس کو 7 تاریخ تک کھینچ کے لے جاتے ہیں، 10 تاریخ تک کھینچ کر لے جاتے ہیں، اور پھر کاٹ کر تھوڑا تھوڑا ان کو دیتے ہیں۔ یہ بہتر طریقہ نہیں ہے، ہماری تجارت اس طرح بیٹھ جاوے گی۔ اس لیے ہم اپنے خادموں کا خیال رکھیں اور موقع بموقع ان کی خدمت بھی کرتے رہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے جس طرح ہم کھا رہے ہیں اس طرح ان کو بھی کھلایا جائے، لیکن اگر اتنا دل ہمارے اندر نہیں ہے تو کم سے کم ان کو کبھی کبھی ان کا خیال کرتے رہنا چاہیے۔ تو یہ 3 صفتیں جس کے اندر پائی جائیں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے روز اس کو اپنی حفاظت ملے گا اور جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ان 3 صفتوں کو اپنے اندر ہمیں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔